عزیزو، دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے اس طرح سے لکھا ہے: خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ میرے عزیزوں، ہر انسان اپنی زندگی میں بلیسنگ چاہتا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ رہ رہا ہو، لیکن ہمیں میریکل کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ ہم غریب ہوں یا امیر ہوں، بٹ وی نیڈ میریکل۔ اور خدا کا بھی یہ منصوبہ ہے، اور خدا کے کلام میں اس بات کو لکھا گیا ہے۔ اگر ہم پڑھ کر دیکھیں افسیوں 3 باب، اس کی 20ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے: اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ یعنی کہ خدا ہماری سوچوں اور خیالوں سے بڑھ کر ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات ہماری برکت میں رکاوٹ ہم بذات خود ہوتے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے، برکت میں رکاوٹ، ہرڈلز ان بلیسنگ، میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، ہماری برکت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خدا نے کہا ہے ہم بھی برکت چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمیں برکت سے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ساری برکت نہیں۔ ہم نے لاسٹ سرمن میں سنا، آپ اسے میری فیس بک آئی ڈی پر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے جیکب کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں سنا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ خدا ان سے کہتا ہے کہ تو مجھے برکت دے۔ جب وہ فرشتے کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا تو پھر بھی اس کے اندر ایک تمنا، ایک بھوک اور پیاس تھی، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں نے تجھے جانے نہیں دینا ہے۔ حالانکہ سارا موال مویشی، نوکر چاکر، لونڈیاں، خاندان، بیوی، بچے، سب کچھ اس کے ساتھ تھا، لیکن ایک تمنا اس کے اندر، ایک تھرسٹ تھی، ایک پیاس تھی۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ہمیں بھی برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ہماری برکت میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارا رویہ ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا بیہیویئر ہے، ہماری عادتیں ہیں جن میں ہمارا غصہ بھی شامل ہو سکتا ہے، ہماری ناراضگیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں، ہمارا انداز فکر ہو سکتا ہے، ہماری حالت ہو سکتی ہے، اور ہمارا ذہنی رویہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بعض اوقات ہماری بلیسنگ کو روک دیتی ہیں اور ہم برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ یرمیہ سے کہتا ہے کہ جا، میں تجھے کمہار کے گھر میں بھیجتا ہوں، وہاں پر جا اور میں تجھے وہاں پر کچھ بات سکھاؤں گا۔ تو میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم کمہار کی زندگی کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے کمہار کیا کرتا ہے کہ وہ برتن بنانے کے لیے مٹی کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، اور پھر جب اس کو چن لیتا ہے تو اس کے بیچ میں سے وہ پتھر، کنکریاں اور دوسری چیزیں ایسا سے ختم کرتا ہے۔ اس مٹی کو بار بار وہ نرم کرتا ہے، گوندتا ہے، اور پھر ایسا اسے تیار کرتا ہے تاکہ وہ برتن بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مٹی تیار ہو جاتی ہے تو اسے وہ
تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس میں سے ہوا نکل جائے اور جو بلبلے ہیں وہ سارے ختم ہو جائے اور جو مٹی ہے وہ بالکل تیار ہو جائے۔ جب تک اس میں سے ہوا ختم نہ ہو، جب تک اس میں سے پتھر ختم نہ ہو، جب تک اس میں سے ڈھیلے ختم نہ ہوں، وہ مٹی کبھی برتن نہیں بن سکتی ہے۔ جب تک مٹی اپنی ساتھ کو نہ چھوڑے، اس کو اپنے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے کمہار کے ہاتھوں میں، تو پھر بھی وہ بہترین برتن بن سکتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ کمہار جو ہے یہ خدا کی شبیہ کو پیش کرتا ہے، اور خدا نے ہمیں چنا ہے۔ جس طرح کمہار مٹی کو چن لیتا ہے، خدا نے بھی ہمیں چنا ہے۔ آپ چنے گئے ہیں، آپ برکت کے لیے چنے گئے ہیں، آپ معجزات کے لیے چنے گئے ہیں، آپ خدا کی خدمت کرنے کے لیے چنے گئے ہیں، آپ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے چنے گئے ہیں، آپ چنے گئے ہیں کہ آپ پروفیٹک ورڈ بولیں دوسروں کے لیے، آپ چنے گئے ہیں کہ آپ دوسروں کے رکوعوں میں کھڑے ہو سکے، آپ چنے گئے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکے۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے مجھے چنا ہے، اور خدا نے ہم سب کو چنا ہے، ہم چنے گئے ہیں۔ اور جس طرح کمہار مٹی کو چن لیتا ہے، اور خدا کے کلام میں کرنتھیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ یہ چوائس ہماری نہیں ہے، یہ چوائس خدا کی طرف سے ہے۔ خدا باپ نے ہمیں چنا ہے، اور اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلی پر ہماری صورت بنا رکھی ہے، یعنی کہ ہر انسان کو اس نے ڈیفرنٹ خوبیاں دی ہیں، صفات دی ہیں۔ اور اگر اس بات کو یاد رکھیں، جب ہم ایئرپورٹ پر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری آنکھوں کو چیک کیا جاتا ہے، تصویر لی جاتی ہے، اور ہمارے یہ جو انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں انہیں لیے جاتے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں تقریباً 7.5 پونے 8 ارب آبادی ہے، لیکن ہر ایک کی انگلیوں کے نشان فرق ہے، ہر ایک کی آنکھیں فرق ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں یونیک بنایا ہے، خدا نے ہمیں سپیشل بنایا ہے۔ آپ خدا کے سپیشل لوگ ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ برکت کے فرزند ہیں، آپ برکت کی بیٹے ہیں۔ اس بات کو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کمہار جب وہ برتن بنا رہا تھا تو وہ برتن اس کے ہاتھ سے بگڑ گیا ہے، کمہار کے ہاتھ میں، لیکن وہ بگڑ گیا ہے، مالک کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی بگڑ گیا ہے۔ بعض اوقات ہم برکت کے لیے چنے جا چکے ہیں، لیکن ہمارے رویے، ہمارا بیہیویئر، ہماری عادتیں، ہماری حرکتیں، ہماری ناراضگیاں ہم سے برکت کو روک دیتی ہیں، اور ہماری جو بلیسنگ ہے یہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بڑی دیر سے آپ کی برکت رکی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو چیک کریں، دعا کریں، اور خدا سے پوچھیں کیا رکاوٹ ہے، اور اقرار کریں، اور خدا کے فضل سے آپ کی برکت پھر سے ریسٹور ہو جائے گی۔ اگر ہم دوسرا سیموئیل اس کا 12واں باب اس کی 10ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ عزیز صبح کو یاد رکھے، میں داؤد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو ورڈ تھے کہ تیرے گھر سے تلوار ختم نہیں ہوگی، یہ خداوند نے اس کے لیے فرمائے۔ اب داؤد کون ہے؟ داؤد خدا کا چنا ہوا برگزیدہ، خدا کا پیارا، خدا کا لاڈلا، خدا کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا، خدا کے گھر کو بہتر بنانے والا، قواعد کو بہتر بنانے والا۔ بہت سارے حمد و ثنا کے گیت اس نے خداوند کے لکھے، بہت سارا کام اس نے خداوند کے لیے کیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، تیرے گھر سے کبھی یہ چیزیں ختم نہ ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کا اپنا رویہ کیا تھا جو اس نے اپنے سپاہی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا۔ اس نے اپنی طاقت کا، اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اس نے ان چیزوں کو غلط استعمال کیا، اس نے
अपने सिपाही को मरवा दिया, और जिसकी वजह से ये बात, उसका रवैया खुदा को पसंद नहीं आया है। खुदा उससे खुश नहीं है। बेशक वो खुदा का प्यार है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उस पर ये बात कही गई कि लानत और तलवार कभी तेरे घर से खत्म ना होगी, क्योंकि जो तेरा बिहेवियर है लोगों के साथ, अपने मुताबिक लोगों के साथ, या अपने अवाम के साथ, या अपने अजीजों के साथ, या अपने ससुराल के साथ, ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरे अजीज तेरी बरकत रुकी हुई है, क्योंकि खुदा हमारे रवैयों पर नजर करता है, खुदा हमारे एटीट्यूड पर नजर करता है, खुदा हमारे बिहेवियर पर नजर करता है। और उसके बाद हम देखते हैं 12वें चैप्टर ही में कि दाऊद के यहां बेटा पैदा होता है हित्ती ओरिया की बीवी के बदन से। अब जब वो बेटा पैदा होता है तो वो बीमार है। अब दाऊद उसके लिए 7 दिन, सुने बड़ी मजेदार स्टोरी है, दाऊद उसके लिए 7 दिन का दुआ रोजा रख कर अपने फर्श पर लेट जाता है। हो सकता है कि उसने अपना शाही ताज भी यकीनन उतार दिया होगा, अपना शाही लिबास भी उसने उतार दिया है, और फिर उसने टाट ओढ़ लिया है, और 7 दिन का दुआ रोजा रख करके मैंने कुछ नहीं खाना पीना है। ये सारी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये इस बेटे को जिंदगी मिल जाए। दाऊद ने बड़े जतन किए कि इस लड़के को जिंदगी मिल जाए, इसकी जिंदगी में मौजूदा हो जाए, इसकी जिंदगी में बरकत आ जाए, लेकिन खुदावंद ने बरकत नहीं दी। खुदावंद ने बरकत नहीं दी। खुदा ने दाऊद की नहीं सुनी। बेशक खुदा ने दाऊद से कहा कि तू मुझसे प्यार भी करता है, तू इकरार करने वाला शख्स है, तू मेरे दिल के मुआफिक है, तू मेरा घर बनाना चाहता है, तूने मेरे घर के लिए बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इस बात को याद रख कि मैं तेरे गलत रवैये के साथ तेरे साथ खड़ा नहीं हूं। मैं तुझे बरकत नहीं दूंगा और मैं तेरी दुआ का जवाब नहीं दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का मर गया। खुदा ने दाऊद की दुआ का जवाब नहीं दिया, बल्कि लिखा है कि वो लड़का मर गया। बस वक्त हमारी भी दुआएं रुकी होती हैं। यह वो शख्स है, पूरे पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने एक शख्सियत के बारे में कहा है कि ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक है। हम दाऊद की जबरदस्त जंगें पढ़ते हैं, किस तरह से वो अहद के संदूक को यरूशलेम में लेकर आता है, कितना जबरदस्त जाला है, सुरमा है, खुदा से प्यार करने वाला है, लेकिन जहां पर उसका बिहेवियर खराब हुआ है, उसकी आदत खराब हुई है और उसकी जिंदगी में ये घाटा आ गया, तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने भी अपना रुख उससे मोड़ लिया और खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआओं का जवाब नहीं देना। बेशक तो इस लड़के के लिए बाज़ औक़ात हम भी 7 दिन का रोजा रखते हैं, 14 दिन का रोजा रखते हैं, 21 दिन का रोजा रखते हैं, 40 दिन का रोजा रखते हैं, जमीन पर औंधे पड़े रहते हैं, आंसू बहाते हैं, गिरियाजारी करते हैं, बाज़ औक़ात हम बहुत सारे जतन करते हैं, लेकिन हमारी दुआ का जवाब नहीं आता है। जवाब इसलिए नहीं आता है कि हमारे जो रिलेशन है दूसरों के साथ वो ठीक नहीं है, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं, हम खुदा की बातों को हकीर जानते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो बरकत है ये रुकी रहती है। सुने डियर चर्च ध्यान से, आपकी जो बरकत है, आपकी जो बरकत है ये लोगों के बीच में से होकर आती है। आपकी बरकत चर्च के लोगों के बीच में से होकर आती है। आपका रवैया चर्च के लोगों के साथ, अपने ससुराल के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीजों के साथ क्या है? अगर आपका रवैया अपने अजीजों के साथ या चर्च के लोगों के साथ ठीक नहीं है तो इस बात को याद रखें, आप कभी भी बाबरकत नहीं बन जाते हैं। यह सबसे बड़ी रुकावट है। यहां पर दाऊद हम देखते हैं कि इसका रवैया हित्ती ओरिया के बारे में ठीक नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे जज किया। इस बात को याद रखें कि खुदा दाऊद का भी खुदा है, खुदा हित्ती ओरिया का भी खुदा है, खुदा अमीर का भी खुदा है, खुदा गरीब का भी खुदा है, खुदा अमेरिकन का भी खुदा है, और खुदा पाकिस्तान का भी खुदा है। खुदा हर एक से प्यार करता है, खुदा हर एक से मोहब्बत करता है, और खुदा हर एक की सुनता है और जवाब देता है। फिर से कहने लगा हूं, आपकी बरकत आपकी जिंदगी में
इस वजह से आती हैं आपके रवैयों की वजह से। अगर आपका ईमानदारों के साथ, खादमों के साथ, अजीजों के साथ आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो आप कभी भी बाबरकत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बरकत थ्रू द चर्च और लोगों के जरिए आपकी जिंदगी में आती है। और इस बात को याद रखें, खुदा इन छोटी छोटी चीजों को वॉच करता है और मेरे अजीजों देखता रहता है। मट्टी खुदा के हाथ में है, हम चुने गए हैं, प्रोसेस है। और जब कुम्हार मट्टी को लेता है, उसमें से पत्थर और कंकरियां चुनता है और फिर उसे एक पेस्ट बनाता है गूंद गूंद कर, और फिर उसे छोड़ देता है। बाज़ औक़ात मेरे अज़ीज़ों याद रखें कि जब हमें मौजज़ात मिल जाते हैं, बरकत मिल जाती है, हमें ताकत मिल जाती है, हमें इख्तियार मिल जाता है, तो हम फूल जाते हैं। और वैसे ही हमारी कौम बहुत जल्द फूल जाती है। हम किसी भी मुल्क में हों, बहुत जल्द हमें हवा बढ़ जाती है। तो इसलिए खुदा हमें छोड़ता है, खुदा हमें उन सफरिंग से गुजारता है, ताकि हमारे अंदर जो दुनिया में रहते हुए एयर आ गई है, हवा आ गई है, वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। मेरे अजीजों, ये बर्तन खुदा के हाथ में है लेकिन बिगड़ गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खुदा का मंसूबा है, बरकत का मंसूबा है, खुदा उनसे प्यार करता है, लेकिन वो बिगड़े हुए हैं, उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, उनके रवैये बिगड़े हुए हैं, उनकी सोचें बिगड़ी हुई हैं। ये बर्तन भी खुदा के हाथ में लेकिन बिगड़ गया है, खुदा के हाथों में बिगड़ गया है। हम खुदा के हाथों में भी हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम खादमों के घर भी आ जा रहे हैं, खादम आ जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग, आपके मौजज़ात, आपकी बरकत जो है ये स्टॉप हो चुकी है। बड़ा जरूरी है कि हम गौर करते रहें। यशुआ 7 बाब में एक वाकया दर्ज है कि ये शहर को फतह किया गया, यरदन को पार किया गया। ये दोनों मौजज़े यशुआ के रहनुमाई में हों, यानी कि यरदन का पानी एक तरफ हो गया और यरीहो की दोनों दीवारें गिर गई। और उसके बाद जब ये नेक्स्ट सिटी में जाते हैं आई को फतह करने के लिए, तो वहां पर इन्हें शिकस्त मिलती है, वहां पर ये हार जाते हैं, वहां पर इनके बंदे मर जाते हैं। और फिर जब उसकी वजह क्या थी कि इनके अंदर स्पिरिट ऑफ प्राइड आ गई थी, फखर की रूह आ गई थी। और जब उन पर हमला करना था तो यह प्लान किया गया कि चंद लोग चले जाएं और जाकर ऐ के लोगों को, फौजों को मार लें। वो कुछ भी नहीं है, थोड़े से है, लेकिन थोड़े से लोगों ने इस्राएलियों की दौड़ लगवा दी और इन्हें शिकस्त दी। और जब यशुआ और उसके लोग खुदा के आगे झुके हैं, तो वहां पर खुदा ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपने अंदर बाबल की चीजें रखी हैं, जिनके अंदर स्पिरिट ऑफ प्राइड है, मैं ऐसे लोगों के साथ तुझे फतह नहीं दे सकता, तुझे बरकत नहीं दे सकता और तुझे कामयाबी नहीं दे सकता हूं। ऐसे लोगों के साथ मैं ये रवैया नहीं रख सकता जब तक ये ठीक जगह पर ना हो। यशुआ कितना जबरदस्त बंदा है, लेकिन खुदा ने उसको भी शिकस्त दी, उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजह क्या थी? उसकी फौज के अंदर स्पिरिट ऑफ प्राइड आ गया था। उसके अंदर, लोगों के अंदर हम देखते हैं, पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर हम देखते हैं कि बाबल की चीजों को, बाज़ औक़ात हम बरकत तो चाहते हैं, खुदा से बरकत चाहते हैं, लेकिन बाबल की दुनियादारी की चीजें हम अपने अंदर रखते हैं, जादूगरी की चीजें हम अपने अंदर रखते हैं, बुतों की हम पूजा करते हैं और बरकत खुदा से हम चाहते हैं। इस बात को याद रखें कि इस तरह के बुत, इस तरह की चीजें हम अपने अंदर रखकर खुदा से मौजज़ा और खुदा से बरकत और खुदा से फतह हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज, इस बात को याद रखें। खुदा के कलाम में, पैदाइश की किताब में हमें ये वाकया नजर आता है कि याकूब की बीवी राखल जब वो अपने बाप के घर से निकली है,
تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے باپ کے بت چرا لائی ہے. اب یعقوب، اس کی بیویاں، اس کے بچے، اس کے نوکر، اس کی لونڈیاں، اس کے جانور اب راستہ میں ہیں. اور پھر یعقوب کا سسر پیچھا کرتا ہوا اپنے بندوں کے ساتھ ان کو آ گھیر لیتا ہے اور آ کر یعقوب پر الزام لگاتا ہے کہ تو نے میرے بت چرائے ہیں. اب وہاں پر یعقوب ایک بات کہتا ہے کہ جس کے پاس سے وہ بت ملے وہ زندہ نہیں رہے گا. ایک کرس کہی گئی، ایک لعنت کہی گئی میرے عزیزو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے ساری تلاشی لی، لیکن جو بت تھے وہ راخل کے پاس ہے. بت راخل کے پاس ہے. بعض اوقات ہماری زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، ان بتوں کا باپ کو پتہ نہیں ہے، ان بتوں کا شوہر کو پتہ نہیں ہے، ان بتوں کا خاندان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک کو پتہ تھا اور وہ خدا کو پتہ تھا کہ بت کس نے چھپائے ہیں. ہم بعض اوقات سمجھتے رہتے ہیں ہماری یہ حرکت کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میرے باپ کو پتہ نہیں چلے گا، میری بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، میرے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ نہیں ہم کس کس کے ساتھ تعلقات بڑھاتے رہتے ہیں، کس کس کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے ہیں، کس کس کے ساتھ زنا کاری، حرام کاری کرتے رہتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، بے شک شوہر کو نہیں پتا، بے شک بیوی کو نہیں پتا، بے شک باپ کو نہیں پتا، بے شک ماں کو نہیں پتا، بے شک عزیزوں کو نہیں پتا، لیکن ایک کو پتا ہے جو واچ کر رہا ہوتا ہے آپ کے رویے کو، آپ کے بیہیویئر کو اور آپ کے ایٹیٹیوڈ کو. اب پھر کیا تھا؟ راخل راستے ہی میں مر گئے. لمبی عمر اس نے دیکھی اس کے رویے کی وجہ سے. اور یعقوب نے جو کچھ کہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے اور اپنے باپ سے یہ بہت کچھ چھپا لیا تھا. میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیں، خدا باز کرتا ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، خدا ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے. اپنی زندگی سے غصے کو دور کیجئے، اپنی زندگی سے ناراضگیوں کو دور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہونے چاہیے. بہتر حالات میں جب ہم انسانوں کے ساتھ بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خدا کی نظر میں بہتر ہوتا ہے اور خدا برکت دیتا ہے. جہاں پر دل سخت ہو جاتے ہیں، جہاں پر خاندان سخت ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایئر ٹائٹ کر لیتے ہیں، ان کی برکت بھی رک جاتی ہے. داؤد کے بارے میں دیکھا، یشوع کے بارے میں دیکھا اور راخل کے بارے میں دیکھا. بلیسنگ دور ہوگی، ان سے بلیسنگ دور ہوگی. اور اگر ہم پہلا شموئیل 10واں باب اس کی 6 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، تب خدا کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگا گا اور بدل کا اور ہی آدمی ہو جائے گا. خدا نے سول بادشاہ کو چنا، آپ بھی چنے گئے ہیں. سول کو کب چنا گیا؟ جب وہ اپنے باپ کے گدھے تلاش کر رہا تھا، باپ کے ڈونکی تلاش کر رہا تھا. ڈونکی تلاش کرتے کرتے، گدھے تلاش کرتے کرتے وہ اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا. کتنا خدا کا فضل ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے بے وجودوں کو، نکموں کو اور حقیروں کو، بے وجودوں کو چن لیا ہے. پڑھنا چاہیے، ڈگریاں ہونی چاہیے، تھیولوجی کی ڈگری ہونی چاہیے، لیکن خدا کس سی وی کو دیکھتا ہے؟ خدا ہماری کسی سی وی کو نہیں دیکھتا ہے. ہم شاید ڈگریاں دیکھتے ہیں لیکن خدا ہم، اب یہ شخص کہتا ہے اور یہ تو پنجابی جگہ ڈنگر لبنڈیا سی اپنے گواج کے ساتھ، لیکن اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے. یہ بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے اسرائیل کا. اور کر کیا رہا تھا؟ اس بات کو یاد رکھیں، یہ خدا کی محبت ہے. ہم بے شک گناہ گار ہوں، جب ہم گناہ گار ہیں، بے وجود ہیں، بیوقوف ہیں، لیکن جب خدا ہمیں چن لیتا ہے، خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے. پھر خدا ہماری زندگی سے راست بازی کو دیکھتا ہے، راست بازی کے پھلوں کو دیکھتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے یہ نور ہے یا نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ نمک ہے کہ نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ مرضی کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. جب آپ خدا کے ہاتھوں میں نہیں تھے تو بے شک آپ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب خدا نے آپ کو، میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ کو چن لیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے
خدا آپ سے توقع کرتا ہے، خدا آپ سے ایکسپیکٹیشن رہتا ہے کہ یہ راست بازی کی، یہ نیکی کی، یہ اچھی زندگی گزارے اور یہ میرا جلا ظہر کرے۔ سول بادشاہ کو چن لیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک سپرٹ اس کے اندر آتی ہے داؤد کے بارے میں، اور وہ حسد کی سپرٹ تھی، سپرٹ آف جیلسی اس کے اندر تھی۔ اب اس حسد کی وجہ سے وہ داؤد کو مارنا چاہتا ہے۔ یہ سپرٹ آتی ہے جب زندگی میں حسد کرنا، اپنے سسرال سے حسد کرنا، اپنے عزیزوں سے حسد کرنا، تو یہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ کے اندر سے خدا کا روح چلا جاتا ہے، آپ کے اندر سے خدا کی حضوری چلی جاتی ہے، اور پھر آپ روح القدس کے قبضے میں نہیں رہتے ہیں، اور پھر آپ بدروحوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ اب سول کی سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے۔ عزیزہ چیک کریں خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں، صرف غیر زبانوں ہی تک نہ رہیں، یہ ہماری عادت بھی ہوگی ہے بولنے کی، لیکن چیک کریں کہ آیا میں روز خدا کے روح سے مامور ہو رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ تو ابتدائی نشان ہے غیر زبانیں بولنا، اصل تو کام اس سے آگے ہے۔ یہ تو ایک گیٹ ہے، اس گیٹ سے داخل ہونا ضروری ہے، لیکن کام تو اصل آگے ہے۔ روح قدس کے پھل، خدا ہماری زندگی سے پھلوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرے، کیا خدا کا روح میری زندگی میں ہے؟ کیا خدا کا روح میری زندگی میں ہے؟ کیا خدا کا روح میری زندگی میں ہے، یا اور کی روح میری زندگی میں آ گیا ہے؟ سول کو چنا گیا، سول کو پاک روح بخشا گیا، لیکن جب اس کا بیہیویئر تبدیل ہو گیا تو بدروہیں اس کی زندگی میں آ گئے، بدروہیں اس کی زندگی میں آ گئی، حاضری پہنے شروع ہو گئی، پنجابی سے کہہ لو حاضری پہنے شروع ہو گئی۔ اس کا رویہ جی بدل گیا تھا۔ خدا ایسے رویوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آخر کیا ہوا؟ آخر کیا ہوا کہ آخر ساؤل اسرائیل کا بادشاہ نہ رہا، اس کا اینڈ برا ہوا، اس کے رویے کی وجہ سے، سپرٹ آف جیلسی کی وجہ سے۔ یہ تباہ کرتی ہے، حسد کی روح تباہ کرتی ہے۔ پیار کرے معاف کریں، پیار کرے معاف کرے، پیار کرے معاف کرے۔ ضرور ہمیں ایسے بہن بھائی، ہمارے ایسے رشتہ دار ہم سے ملتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جلدی ختم ہونی چاہیے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے چرچ میں جو لوگ ہیں، پھر سے میں دہرانا چاہتا ہوں، آپ کی برکت لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کرتے ہیں۔ آپ کو طاقت دی گئی ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کو بلیسنگ دی گئی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں، خدا اس کو واج کرتا ہے، خدا اس کو واج کرتا ہے۔ آپ کی بلیسنگ کا دارمدار آپ کے رویے کے ساتھ ہے جو آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے کلام میں ابھی جو ہم نے پڑھا؟ لکھا ہے تب خدا کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر ایک اور انسان ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بڑا زبردست ایماندار بنانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو زبردست اپنی بندی بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے بڑا کام ہو، وہ چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے بیمار شفا پائیں، وہ چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے اندھے دیکھنا شروع ہو جائے، وہ چاہتا ہے آپ بدل جائیں، آپ کی تبدیل شدہ زندگی، آپ کے خاندان کو، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا تبدیل کرتے۔ لکھا ہے کہ جب پاک روح تجھ پر نازل ہوگا، تیری سوچ تبدیل ہو جائے گی، تیرے خیالات تبدیل ہو جائیں گے، تیرا رویہ تبدیل ہو جائے گا، تیرا بیہیویئر تبدیل ہو جائے گا، تیرا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جائے گا۔ رکاوٹ کو دور کریں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ خدا آپ کے لیے ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے۔ عزیزو، خدا آپ کے لیے بڑا منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ کی سوچوں سے بڑھ کر، آپ کے خیالوں سے بڑھ کر خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اگر برکت نہیں ملی ہے، اگر معجزہ نہیں ملا ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو اپنی زندگی سے دور کریں، سمپلی دور کریں۔ اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا بیہیویئر بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ اپنے سے ناراضگیاں دور کریں، اپنے سے غصہ دور کریں، اپنے میل ملاپ کو خدا کے لوگوں کے ساتھ بڑھائیں۔ آپ برکت کے فرزند، برکت کی بیٹیاں بنتی چلی جائیں گی۔